میرے آقا علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کا دعا کرے میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو بھی انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کا دعا کرے میں بھی ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، عکاشہ نمبر لے گیا۔ بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے کہ کتا ادب کرے ان کا وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اگر کوئی انسان بنی اسماعیل کے ولی کا ادب کرے تو اللہ کیا کیا شان اسے بھی عطا فرمائے گا۔ تیری یاد کو کیوں نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اچھا آج ہمیں پتا ہے یہ شفاعت کبریٰ کس نے کرنی ہے؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن قیامت کے دن کیوں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے؟ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے در پھر کے آؤ، تمہیں پتا چلے آج کام کسی نے آنا نا، آج میرے محبوب نے کام آنا گے۔ پیش حق مجتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، میرے آقا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ جہنمی ان جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان جنتیوں میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، تو ان جنتیوں کو کہیں گے کہ ہمیں کو کھانا ہی دے دو جنت کا، کو جنت کا پانی دے دو، تو جنتی کہیں گے اللہ نے جنت کا مشروب اور جنت کی نعمتیں جہنمیوں پہ حرام کر دی، لہذا تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کو پیغام پہنچانے والا دنیا میں نہ آیا، ہر قسم کے ان کے پاس پیغام پہنچانے والے انبیاء بھی آئے، ان کے پاس روشن کتابیں بھی آئیں، تفصیلی ان کے پاس علم آیا، اس کے باوجود یہ اندھے بنے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، فرمایا جن میں ہم نے ایک بڑے علم کو مفصل بیان کیا، ہدن ہدایت بھی، ورحمتن رحمت بھی، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایمان والوں کے لیے، ساری چیز تفصیل سے بیان کی گئی، یہ پھر بھی اندھے بنے رہے، ایمان نہ لے کے آئے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، فرمایا کس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس کتاب کا انجام آ جائے؟ فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جس دن انجام آ جائے گا یعنی جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہی انجام ہے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو اس دن وہ کہیں گے انجام کو دیکھ کے جو وہ بھول بیٹھے تھے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس رسول حق لے کے آئے، تو پھر وہ کہیں گے فہل لنا من شفعاء، کیا کو ہمارے بھی سفارشی ہیں، فیشفعوا لنا، جو ہماری شفاعت کریں، او نرد، یا کو ہے جو ہمیں واپس لٹا دے دنیا پہ، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم بڑے اچھے کام کر کے آئیں گے، ایک دفعہ دنیا میں جانے دیں، ہم اچھے کام، دو ہی کام ہیں، یا اللہ یہاں تو ہمارا سفارشی پیدا کر دے جو ہماری سفارش کر دے، یا دنیا میں بھیج ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ لیکن رب فرماتا قد خسروا انفسہم، وما انہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور فرمایا ان سے کھو گئے جو وہ دنیا میں بہتان باندھتے تھے، جن بتوں کی ساری زندگی عبادت کی تھی کوئی بت ان کے کام نہ آئے گا، نہ تو ان کافروں کے لیے کوئی سفارشی بنے گا، نہ دنیا میں لٹایا جائے گا۔ لیکن دنیا میں لٹایا تو کسی کو نہیں جائے گا، رہا سفارشی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے کئی سفارشی پیدا فرما دے گا۔ اب یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہے، بعض لوگ اسی آیت کو مومنین پہ چسپاں کر دیتے ہیں، کوئی سفارشی نہیں، بھائی نبی ولی سفارشی ہیں مومنین کے، نبی ولی کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے 3 بچے بچپن میں دنیا سے چلے گئے وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں۔ اب دیکھیں یہ لفظ وہاں بولے جاتے ہیں جہاں بندے کو بڑا مان ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رب سے جھگڑا کریں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھگڑا اس بات پہ کریں گے یا اللہ ہمارے والدین کو بھی جنت میں بھیج۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے والدین کو ناڑو سے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔
عرض کیا آقا جس کے 2 ہوں؟ فرمایا 2 بھی شفاعت کریں گے۔ عرض کیا آقا کسی کا 1 ہو؟ فرمایا 1 بھی شفاعت کرے گا۔ آقا جس کا کوئی نہ ہو؟ فرمایا اس کا میں ہوں۔ فرمایا میں تو ہوں نا پھر اس کا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی سفارشی پیدا کر دے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد، فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ اب اللہ قرآن اور روزے کی شفاعت کر کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اہل ایمان کے لیے کئی سفارشی پیدا کر دے گا۔ یہاں جو کہا گیا کوئی سفارشی نہیں ہے، اس سے مراد کافروں کے لیے ہے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن ایک جگہ ہے مقام محمود، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، اور مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام لاکھوں کروڑوں کو جہنم سے نکالیں گے اور اپنے اللہ کے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مقام محمود ہے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام ہزاروں کو، میرے آقا علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کا دعا کرے میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو بھی انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کا دعا کرے میں بھی ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، عکاشہ نمبر لے گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کو عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تر سے گلا نہیں۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو لمحوں کے سودے ہیں کہ حضرت عکاشہ پہلے کھڑے ہوئے، زمان اقدس سے نکلا تو 70,000 میں شامل ہے، اللہ تجھے بلا حساب جنت عطا کرے گا۔ اور دوسری جامع ترمذی کی روایت میں یہ ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت عطا کرے گا، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یعنی یوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے فضل سے بلا حساب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ عمل پلے کوئی نہیں، دن بڑا متبرک ہے، تیرے گھر میں نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اگر ان لاکھوں کروڑوں میں ہم سب کا بھی شمار ہو جائے تو تیری رحمت سے بعید نہیں ہے۔ مالک ہاں عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری بس معاف کری۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، ہم جیسے نکمے اور ہم جیسے گناہگاروں کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں شفاعت کا تصور نہیں، میں نے کہا تم نبیوں ولیوں کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جس جانور کا تعلق بھی نبیوں اور ولیوں سے ہو جائے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اور تم انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہو۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے چونکہ جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، لیکن 10 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ 10 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ حضور صدر الشریعہ اور حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حکیم الامت مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ اپنے فتاویٰ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ 10 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا ناقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری اور اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ اور فرمایا وناقۃ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو نکلی، لوگوں نے ٹانگیں کاٹ دی، بچہ جہاں سے ماں نکلی وہاں جا کے چھپ گیا، 3 دن کے بعد اس قوم پہ عذاب الہی آ گیا۔ فرمایا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3 وعجل ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے انسانی صورت میں آئے تو آپ نے بھونا ہوا بچڑا فرشتوں کے سامنے رکھا، فرمایا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4 وکبش اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ جب چھری نہیں چلی وہ دمبے پہ چلی، وہ دمبا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 5 وبقرۃ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں کا جو واقعہ پیش آیا، فرمایا وہ گائیں بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 6 وحوت یونس علیہ السلام، 40 دن حضرت یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جملہ عرض کروں گا، اب لوگ آج تک بھی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اتنی لمبی زبانیں نہیں کھولتے، ان کے عدم ایمان کا قول نہیں کرتے۔ میں نے کہا نادانو، اگر کوئی مچھلی 40 دن، اگر نبی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے
وہ مچھلی جنت میں جائے گی تو جو نبی 9 ماہ ایک ماں کے پیٹ میں رہے اس ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا نظریہ تو یہ ہے وہ ماں اتنی شان والی ہے کہ اللہ اس ماں کی وجہ سے لاکھوں ماؤں کو جنت عطا فرمائے گا، وہ ماں اتنی عظیم ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ وحمار عزیر علیہ السلام، فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس کی وادی میں گئے، فرمایا 100 سال تک سوئے رہے، جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ جو گدھا وہاں تھا جس گدھے پہ آپ گئے تھے وہ گدھے کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی اور کھانا ابھی بھی تازہ تھا۔ رب نے کہا کم لبثتا، پیارے عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ لبثت یوما او بعد یوم، مالک ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا 100 سال تک سوئے ہو۔ یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ونملۃ سلیمان علیہ السلام، 3 میل دور حضرت سلیمان جس چونٹی کی آواز سنے وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ اب فرمایا وہدہد بلقیس، ملکہ بلقیس کی وہ ہدایت ملی ہدہد کے ذریعے، وہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ کوئی کہے ان میں سے اکثر تو نبی ہیں، چلو مانا نبیوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ نبیوں کی بات ہے، ولی بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع میں ہے۔ فرمایا وَقَلْبُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، اصحاب کہف کا کتا چلے نہیں کیے، ولیوں کا ادب کرے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ ولی ہیں بنی اسرائیل کے، اور ہم ولی ہیں یعنی اس امت میں جو ولی ہیں یہ ہیں بنی اسماعیل کے۔ بنی اسماعیل کے ولی بنی اسرائیل کے ولی سے بڑھ کے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے کہ کتا ادب کرے ان کا وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اگر کوئی انسان بنی اسماعیل کے ولی کا ادب کرے تو اللہ کیا کیا شانیں اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ادب کرتا ہے ولیوں کا، جو احترام دل سے کرتا ہے، پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ جو اپنی مثال آپ تھا۔ مجھے بتائیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا کیا تھا؟ ادب ہی تو کیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت خواجہ معین الدین، یہ تو آج فتنے ہیں نا کہ جو لال رومال ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک جانے والے کو وہاں پہ کاٹتے ہیں، اور ہر ایک سادے بندے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کیوں تم نبی علیہ السلام کے روزے کی جانب کمر نہیں کرتے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی کہا تھا کہ میرے روزے کی جانب تم کمر نہ کرنا؟ میں نے کہا وہ سادہ ہے، اگر وہ جملے دین پڑھا ہوتا تو وہ لال رومال والے کو بتاتا اگر تم مجھے کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں یہ کہا ہے میرے روزے کی جانب کمر نہ کرو، تم نے یہ لال رومال سر پہ رکھا ہے کیا یہ رکھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے؟ تم جو یہاں ہر ایک آنے والے کو کاٹتے ہو۔ میں نے کہا اس وقت تو وہ حالات تھے، لیکن اس وقت کیا عدم تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے 40 دن جب چلا کاٹا، داتا صاحب سے جب نکلے، جب تک میزار نظر آتا رہا حضرت خواجہ معین الدین نے داتا صاحب کی جانب کمر نہیں کی۔ میں نے کہا یہ غلاموں کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ ان کی جانب کمر نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں کائنات کے والی کے ساتھ ہماری محبتوں کے رشتے کیا ہے۔ تیری یاد کو کیوں نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آقا ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ جب ہم ولیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ سوچئے گا ہم امام الانبیاء علیہ السلام سے کتنا پیار کریں گے۔ اور یہ تو پیار کا پتہ چلے گا نا جب وہ اپنے پیار والوں کی قبروں میں آئیں گے تو ہم ان کے قدموں میں گریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آج تو اعتراض کرتے ہیں نا، قیامت کے دن مجھے بتائیے گا ساری انسانیت کہاں جائے گی؟ آدم علیہ السلام کے پاس سارے ہوں گے نا، ان میں تو پیچھے تو نہیں رہے گا، سارے ہوں گے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی۔ پھر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے آج کسی نے کام نہیں آنا، اگر آنا ہے تو در بتاتا ہوں، خالی نہیں پلٹو گے۔ حضور علیہ السلام کا در بتائیں گے۔ اچھا آج ہمیں پتا ہے یہ شفاعت کبریٰ کس نے کرنی ہے؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
لیکن قیامت کے دن کیوں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے؟ بڑا باریک نقطہ ہے. آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ شفاعت نبی پاک علیہ السلام نے کرنی ہے، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو لوگ یہ بھول جائیں گے کہ کس نے شفاعت کرنی ہے. وجہ یہ ہے اگر اٹھتے ہی سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور علیہ السلام نے شفاعت کر دی، لوگ کہیں گے کوئی بھی نبی یہ شفاعت کر سکتا تھا، چلو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، کام بن گیا. اللہ کہتا ہے سارے در پھر کے آؤ، تمہیں پتا چلے آج کام کسی نے آنا نا، آج میرے محبوب نے کام آنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے. میں نے کہا چلیں دنیا پہ نہ مانو، قیامت کے دن مان جاؤ گے کہ مدد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کرنی ہے. دنیا پہ تو فتوے لگاتے کچھ نہیں ہے، تو قیامت کے دن انہیں کی بارگاہ میں جا کے گردن جھکاؤ گے، انہیں کہو گے آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. گروہ دو بن جائیں گے، ایک ادھر جانے والے اور ایک سیدھا جنت جانے والے. ادھر جانے والے بھی کہیں گے یار عظمت رسول علیہ السلام تو ہم نے بھی مانی، آئے نہیں ان کی بارگاہ میں، ہم کیوں ادھر جا رہے ہیں اور یہ جنت میں جا رہے ہیں. تو میرا دل یہ کہتا ہے وہاں اعلان ہوگا ہاں ہاں تم نے بھی عظمت مانی ہے. فرق یہ ہے جنت جانے والوں نے مرنے سے پہلے مانی ہے اور تم نے مرنے کے بعد مانی ہے. مرنے کے بعد مانا تو کیا مانا، مزہ تو یہ ہے کہ آج غیب جان کے ان کی عظمت و شان کو مانو. آج یہ نعرے ہم ایسے نہیں مارتے، ہم اگر یہاں پہ نعرے مارتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں جاتے انہی کی محبت میں یہ نعرے بھی ماریں گے. پیش حق مجتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، میرے آقا آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ یہ یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں تو ادھر بھی لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے سچی محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے. وما علیہ الا البلاغ.